حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا دور تھا۔ میں نے رات کو خواب دیکھا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فجر کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے نماز کے اندر مخصوص صورتوں کی تلاوت فرمائی۔ نماز سے فراغت پر مقتدیوں کی طرف رخ انور کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ ملی تھی۔ اور یہاں پہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، فتاوی شامی کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ امام کے بعد مقتدیوں کے اندر سب سے زیادہ جس مقتدی کے اوپر رحمت برکت نازل ہوتی ہے اس بندے کے اوپر نازل ہوتی ہے جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ تو جب بھی ہم مسجد کے اندر آئیں تو امام کے بالکل پیچھے بیٹھنے کی کوشش کیا کریں۔ اگر کسی مسجد کے اندر جو تکبیر کہنے والا اذان دینے والا اس کی جگہ متعین ہے تو اس کے دائیں طرف بیٹھ جائیں، چونکہ امام کے پیچھے جو بندہ کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر رحمت نازل ہوتی ہے، پھر جو دائیں طرف امام کے کھڑے ہوتے ہیں وہ رحمتوں کے زیادہ مستحق اور حقدار بنتے ہیں۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے پیغمبر کے پیچھے جگہ ملی تھی۔ میں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے سے اندر داخل ہوئی، اس کے ہاتھ میں پلیٹ تھی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس عورت نے پلیٹ بھجوائی، اللہ کے نبی آپ کے لیے ہدیہ ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑ لیا، دائیں ہاتھ سے کھجور اٹھائی اور مجھے دی، فرمایا کہ علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے اس کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کر دیا کہ آج اللہ کے نبی کے ہاتھوں کھجور ملی ہے، لذیذ تھی، شیریں تھی، مٹھاس تھی، مزہ آ رہا تھا۔ اچانک میری آنکھ کھل گئی، میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کتنا اچھا خواب تھا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ہاتھوں کھجوریں کھا رہا تھا۔ فرماتے ہیں میں نے تہجد کے نفل ادا کیے، فجر کی نماز کا وقت ہوا، میں نماز کے لیے مسجد کی طرف چلا گیا۔ مجھے مسجد نبوی کے اندر عمر کے دور خلافت میں امام کے بالکل پیچھے نماز پڑھنے کی جگہ ملی، اور جب نماز کا وقت قریب ہوا میں نے امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی انداز میں چلتے ہوئے دیکھا جس انداز کے اندر میں نے خواب میں اللہ کے نبی کو چلتے ہوئے دیکھا تھا۔ امیر المؤمنین مصلی نبوی کے اوپر تشریف لائے۔ آپ نے فجر کی نماز کے اندر انہی صورتوں کی تلاوت فرمائی جو میں نے خواب کے اندر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک زبان سے سنی تھی۔ جب عمر نماز پڑھا کے فارغ ہوئے، مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں عمر کے بالکل سامنے تھا۔ میں نے دیکھا کہ ایک عورت مسجد نبوی کے دروازے میں داخل ہوئی، اس نے ایک پلیٹ امیر المؤمنین کو ہدیہ کے طور پہ بھجوائی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے پلیٹ کو بائیں ہاتھ میں پکڑا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں آپ کے سامنے تھا، عمر نے کھجور اٹھا کے مجھے دی، فرمایا علی یہ کھجور کھا لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے کھجور کو منہ میں رکھا، چبانا شروع کیا، مجھے مزہ آیا۔ فجر کے بعد کا وقت تھا، مسجد نبوی تھی، مدینہ طیبہ کا ماحول تھا، صبح سویرے کا وقت تھا، دائیں بائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین موجود تھے، اور سامنے امیر المؤمنین عمر فاروق کا چہرہ تھا۔ عمر کے ہاتھ میں کھجوروں کی پلیٹ تھی، عمر کھجور مجھے دے چکے تھے، مزہ آ رہا تھا۔ تو میں نے کہا امیر المؤمنین ایک کھجور اور دے دیں۔ یہاں پہ غور کریں کہ علی صبح سویرے فجر کے بعد امیر المؤمنین سے کھجور مانگتے ہیں، تو یہ کھجور مانگنا محبت کی علامت ہے کہ عمر اور علی کی آپس کے اندر محبت تھی۔ عمر علی آپس کے اندر پیار کیا کرتے تھے۔ اگر آپس کے اندر پیار نہ ہوتا تو علی اپنی بیٹی ام کلثوم عمر کے نکاح میں دیتے۔
حضرت علی نے اپنی بیٹی ام کلثوم کا نکاح عمر کے ساتھ کیا تھا، جس کی وجہ سے عمر کو داماد علی کہا جاتا ہے۔ آپس کے اندر محبت تھی، آپس کے اندر عقیدت تھی، آپس کے اندر تعلق تھا، جس تعلق کی بنا پر حضرت علی صبح سویرے عمر سے کہتے عمر ایک کھجور اور دے دے۔ جہاں محبت ہوتی ہے بندہ اسی سے چیز کا مطالبہ کرتا ہے، بے تکلفی وہیں پہ ہوتی ہے۔ جب حضرت علی نے کہا امیر المؤمنین ایک کھجور اور دے دے، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت علی شیر خدا کے چہرے کی طرف دیکھ کے فرمایا میں عمر کی نور فراست کے اوپر قربان جاؤں کہ عمر کو اللہ نے کتنا نور فراست عطا فرمایا تھا، اللہ نے کتنا نور فرقان عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر علی کی طرف دیکھ کے فرماتے علی اگر رات تجھے خواب کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 کھجوریں دی ہوتی میں آپ کو 2 کھجوریں دے دیتا۔